أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اس وقت کے بارے میں سوچو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ کا تقرر کرنے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا تھا کہ کیا آپ اس کو یہ ذمہ داری سونپ رہے ہیں جو زمین میں فساد مچائے گا اور خون بہائے گا؟ اور ہم تو آپ کی تسبیح و تحمید و تقدیس، آپ کی پاکی، آپ کی حمد و ثنا اور آپ کی عظمت و بزرگی کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا تھا جو میں جانتا ہوں تمہیں اس کا علم نہیں۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ اور آدم کو تمام چیزوں کے ناموں اور ان کے اوصاف و خصوصیات کا علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ پھر ان سب چیزوں کو فرشتوں کے سامنے لا کر فرمایا اگر تم صحیح صورتحال سے واقف ہو تو ان چیزوں کے نام، اوصاف اور خصوصیات بتاؤ۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ انہوں نے عرض کیا کہ بار الہ آپ کی ذات پاک ہے، ہر کمی سے منزہ ہے، آپ کے فیصلے کے بارے میں کوئی اعتراض ہو ہی نہیں سکتا، ہمیں تو بس وہی معلوم ہے جو آپ نے بتایا، بے شک نہ آپ کے علم کی انتہا ہے اور نہ حکمت کی۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے آدم تم ان کو ان تمام چیزوں کے نام اور اوصاف بتاؤ۔ اب انہوں نے جب ان کے ناموں اور ان کی خصوصیات کے بارے میں انہیں مطلع کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم سے کہہ چکا تھا کہ میں زمین، آسمان اور فضا کی ڈھکی چھپی سب باتیں جانتا ہوں، اور تم کھل کر جن باتوں کا اظہار کرتے ہو، جن کا اظہار نہیں کرتے، میں ان سب باتوں سے واقف ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اب غور کرو اس وقت کے بارے میں جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے سامنے سر ٹیک دو تو سوائے ابلیس کے سب نے سر جھکا دیا۔ اس نے انکار و تکبر کا رویہ اختیار کیا اور وہ احسان ناشناس، ناشکرا اور منکر تھا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری زوجہ حوا اس باغ میں رہو اور تمہیں خوب کھانے پینے کی اجازت ہے جہاں چاہو اور جب چاہو، اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تمہاری طرف سے زیادتی ہوگی۔ فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين۔ اور شیطان یعنی اس ابلیس نے جس کو راندہ درگاہ کر دیا گیا تھا ان دونوں کو پھسلا دیا اور وہاں جمنے نہ دیا، اور جس آرام اور عزت کی زندگی وہ گزار رہے تھے اس سے نکال باہر کیا، اور ہم نے یہ کہہ دیا تھا کہ نیچے جاؤ، اب تم یعنی شیطان اور انسان ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، روئے زمین پر تمہارا ایک مدت تک قیام رہے گا اور زندگی کا ساز و سامان تمہیں حاصل رہے گا،
فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. آدم کو اپنے رب کی طرف سے توبہ کرنے کے لیے کچھ دعائیہ الفاظ ملے جن کے ذریعے انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. بے شک اللہ تعالیٰ بہت توجہ فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ہم نے کہہ دیا کہ تم سب کو اب نیچے رہنا ہے. ہماری طرف سے اگر رہنمائی کی جاتی ہے تو معلوم ہو جانا چاہیے کہ جو بھی اس رہنمائی اور ہدایت کی پیروی کریں گے وہ بے خوف و خطر ہوں گے اور غم و رنج سے محفوظ ہوں گے. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اور جو ہماری آیتوں اور نشانیوں کا انکار کریں گے ان کو جھٹلائیں گے وہ دوزخی ہوں گے جہاں ان کو ہمیشہ پڑے رہنا پڑے گا.